وہ سوچ رہا تھا کیا گاؤں ایسا ہی ہوگا، کیا ماں ویسی ہی ہوگی، کیا بھائی نے مجھے معاف کر دیا ہوگا۔ دوستو، میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کی لکھی کہانی واپسی کی وہ شام۔ شہر کے اس کنارے جہاں پرانے درختوں کی چھاؤں میں ایک چھوٹا سا اسٹیشن تھا، وہاں ایک مسافر پلیٹ فارم پر بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ، آنکھوں میں پرانی یادوں کی دھند اور چہرے پر وقت کی لکیریں۔ یہ زبیر تھا جو 10 سال کے بعد اپنے گاؤں واپس لوٹ رہا تھا۔ 10 سال پہلے یہی اسٹیشن تھا جہاں اس نے اپنی ماں کے آنسوں اور چھوٹے بھائی کی معصوم دعا کے ساتھ گھر چھوڑا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں خواب تھے، لیکن دل میں ایک عجیب سا خالی پن۔ زندگی کی دوڑ میں زبیر نے بہت کچھ پایا، مگر بہت کچھ کھو بھی دیا۔ شہر کی چمکتی روشنیوں نے اس کے خواب تو روشن کیے، مگر دل کا اندھیرا مزید گہرا ہوتا گیا۔ ماں کا خط جو پہلے ہر ہفتے آتا تھا، اب مہینوں کے بعد آتا تھا۔ بھائی کے سوال جو بچپن میں معصوم تھے، اب کسی اجنبی کے پیغام کی طرح لگتے تھے۔ ٹرین کے ہلکے شور کے ساتھ زبیر کی سوچوں کا سلسلہ ٹوٹا۔ اس نے اپنے بیگ کو مضبوطی سے تھاما اور ٹرین میں سوار ہو گیا۔ ہر گزرتا ہوا منظر اسے اپنے گاؤں کے راستوں کی یاد دلا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کیا گاؤں ایسا ہی ہوگا، کیا ماں ویسی ہی ہوگی، کیا بھائی نے مجھے معاف کر دیا ہوگا۔ جب ٹرین گاؤں کے اسٹیشن پر رکی تو شام کا وقت تھا۔ ہوا میں مٹی کی خوشبو تھی اور زمین پر ہر طرف چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ زبیر نے پلیٹ فارم پر قدم رکھا تو دل دھڑکنے لگا۔ گاؤں کی گلیاں وہی تھی، مگر ہر طرف اجنبی چہرے تھے۔ اس نے گھر کی طرف قدم بڑھایا اور ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ دروازے کے باہر وہ لمحہ رکا۔ اندر سے ماں کی کھانسی کی آواز آ رہی تھی۔ وہ دروازے کو دھیرے سے کھٹکھٹاتا ہے۔ کچھ لمحوں کے بعد دروازہ کھلتا ہے اور سامنے ماں کھڑی ہوتی ہے۔ جھریوں بھرے ہاتھ، کمزور آنکھیں، مگر ان میں وہی پرانی محبت۔ ماں کی آنکھیں زبیر کو دیکھ کر بھر آتی ہے۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، مگر صرف زبیر کو گلے لگا لیا۔ وہ آنسو جو 10 سال سے رکے ہوئے تھے دونوں کے گالوں پر بہہ نکلے۔ پیچھے سے ایک آواز آئی، بھیا۔ زبیر پلٹا تو دیکھا اس کا بھائی کھڑا تھا، پہلے سے زیادہ قد، مگر چہرے پر وہی معصومیت۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور پھر جیسے وقت کا فاصلہ مٹ گیا۔ ماں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، زبیر تو لوٹ آیا، بس اب کوئی شکایت نہیں۔ اور زبیر نے وہی ماں کے قدموں میں سر رکھ کر کہا، ماں خواب پورے کر لیے، مگر سکون کھو دیا۔ اب کہیں نہیں جاؤں گا، بس یہی رہوں گا۔ وہ شام، وہ گاؤں اور وہ لمحہ زبیر کی زندگی کی سب سے بڑی واپسی تھی۔ کبھی کبھی ہمیں اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے دور جانا پڑتا ہے، مگر سکون صرف وہی ملتا ہے جہاں محبت ہوتی ہے، اور محبت ہمیشہ انتظار کرتی ہے، بس لوٹنے کی دیر ہوتی ہے۔ بس اتنی سی تھی یہ کہانی۔ میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے لائک، شیئر، سبسکرائب اور کامنٹ ضرور کریں۔